اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام روئے زمین پر بسنے والے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو مقصد ہم لے کر چلے، جو ایک ٹارگٹ تھا، جو ایک مشن تھا، اور جو ایک سمت تھی، اس سمت کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ اس میں بیسک چند چیزیں ہیں جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا۔ ایک چیز سب سے اہم، فرسٹ پریورٹی، پہلی چیز آپ لوگوں کی صحت، ہم سب کی صحت۔ اچھی صحت اچھا ذہن تخلیق کرتی ہے۔ اچھی صحت جب اچھا ذہن تخلیق کرتی ہے تو اچھا ذہن اچھی چیزیں وجود میں لاتا ہے، ایجادات کرتا ہے۔ جب چیزیں وجود میں آتی ہیں، تخلیق جب سامنے آتی ہے، تو اس کے استعمال سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور رب کائنات خوش ہوتا ہے کہ میری مخلوق نئی نئی تحقیقات کر کے اپنے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے۔ تو ناظرین، صحت کو پریورٹی بنا کر پہلے درجے پہ رکھ کے یہ کام ہوا۔ دوسرا درجہ وہ یہ تھا کہ نالج کو فراہم کرنا۔ تمام لوگوں کو، جو لیڈیز، جو جینٹس، جو کاموں میں مصروف رہتے ہیں، فری ہو کر اس کو دیکھ کے ان میں شعور بیدار ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو، اور اس علم سے وہ اپنے لیے، اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، معالج نہیں بن سکتا۔ ہر بندہ بھرپور انفارمیشن، تعلیم حاصل نہیں کر پاتا، مصروفیات کی وجہ سے، دوسرے معاملات کی وجہ سے، صحیح سمت نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ تو وہ اس ویڈیو کے ذریعے وہ انفارمیشن حاصل کر سکے۔ اس کے بعد یہ بھی کوشش تھی کہ اچھا علم صحت کے حوالے سے وہ ملے، لوگوں میں، آنے والی نسل میں ایک شعور بیدار ہو۔ علم اس وقت اس روئے زمین پر سب پرووائڈ کر رہے ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ ہر بندے کا علم، اس کی محنت، اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت، اس کی فل نالج جو اس نے دنیا میں وقت گزارا، کتابوں میں پڑھ کے، بزرگان دین کے ساتھ، لوگوں سے علم حاصل کر کے، تو اس تمام علم کو ویڈیو کے اندر سمیٹا، مختصر بیان کر کے۔ آج جو یہ احاطہ کر رہے ہیں، اس احاطے سے بھی آپ کی سوچ کو اور مزید بلڈ کرنا، بڑھانا، آپ کی اہمیتوں کو بڑھانا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
یہ مسلمانوں کی ایک کتاب قرآن مجید کی ایک سورت کی ایک آیت میں نے لی ہے، اور وہ آیت تمام بنی انسان پر استعمال ہو سکتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اس صورت کے آگے بھی ایک اور آیت پیش کی کہ رفتہ رفتہ اس کو پست بھی کر دیا۔ پست انسان اپنی کوتاہیوں کے سبب، اپنی خامیوں کے سبب، اپنی ہوشیاری، چالاکی، فنکاریوں کے سبب ہوتا ہے۔ آج اسی موضوع کے اوپر رکھ کے ہم ہومیو علاج سے کچھ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ چیز لکھی ہے۔ ہم سب کا شعور بیدار ہو، روئے زمین پر بسنے والے ہر بندہ، ہر شخص اپنے اپنی بساط کے مطابق علم پرووائڈ کرتا ہے۔ اس پوری دنیا میں جو چیز میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آئی ہوں مختلف ذرائعوں سے، لیکن کمپیئر آپ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اس کو کر سکتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں چند ویڈیو کو پیچھے اگر چلے جائیں تو ایک پریکٹیکل مثال آپ کو دی تھی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اسپریچل روح اور باڈی جسم۔ روح بیمار تو جسم بیمار، جسم بیمار تو روح ڈسٹرب، دونوں ایک دوسرے سے ڈسٹرب ہے۔ اب آپ یہ دیکھو، خوف روح کی بیماری، ندامت روح میں آتی ہے، پریشانی روح میں آتی ہے، احساس کمتری روح میں ہے، ڈر، وہم، وسوسے، جھوٹ، غیبت، حسد، احساس برتری، لالچ، ہرس، ہوس، برتری، خود اعتمادی، اچھے برے حالات، یہ روح میں آتے ہیں۔ پھر وہ مائنڈ ان کو جسم پہ اپلائی کرتا ہے، پھر اس کے عمل ہوتا ہے، اس عمل سے صحیح اور غلط چیزیں سامنے آتی ہیں۔ انفرادی سوچ، اجتماعی سوچ، سماجی سوچ، معاشرتی، سیاسی، ادبی، مذہبی، یہ سب چیزیں روح میں آتی ہیں، اور روح کو پریکٹیکل اس کی باڈی پر ہوتا ہے۔ انسان کے ذہن کے مطابق سوچ کر کس طرح عمل کرتا ہے؟ اخلاقی، علمی، تعمیری پہلو، چہرے کے تاثرات۔ میرا بیان کرنا میرے دل کی عکاس ہے آپ کے سامنے، میں کس لیول پہ جا کے اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ دل سے سامنے آتی ہے۔ دیکھیں جی، جب آپ کے چہرے کے تاثرات، جسمانی حالات، اٹھنے بیٹھنے کی عادات، طب اور نفسیات، یعنی نفسیات کا علم تمام علاج میں موجود ہے۔ نفسیات بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ہومیو نفسیات پہ ایک بیسٹ علاج ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں، جسمانی قوت گویائی، ذہنی الجھاؤ، جب کسی انسان کے دماغ میں ذہنی الجھاؤ ہوتا ہے
تو وہ کوئی بھی تخلیقی کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی اچھا عمل نہیں کر سکتا۔ ذہنی الجھاؤ کے کئی پہلو ہیں۔ سیکسول ایکٹیویٹیز میں گرفتار شخص بھی ذہنی الجھاؤ کے اندر ہوتا ہے۔ تنگ دستی بھی انسان کو ذہنی الجھاؤ میں لے جاتی ہے۔ احساس برتری بھی ذہنی الجھاؤ میں مہیا کرتی ہے۔ ذہنی الجھاؤ کئی پیرائے میں جاتا ہے، کم یا زیادہ اس کی مصروفیات پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو خالی نہ چھوڑیں، اس کو مصروفیات دیں، اس کو مصروف کریں، اس کا ہر ایک ایک لمحہ مصروف کر دیں، تو وہ مختلف ذہنی انتشار جو اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ مصروفیات انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہے۔ آپ جذبات میں آ جانا، انسان کے بولنے کا عمل جذبات میں لاتا ہے، دوسرے کو بھی اور خود کو بھی۔ خواہشات، انسان کے اندر کی خواہشات بھی اسے اکساتی ہیں۔ جسے اب اگر وہ پورا نہ ہو تو نفسیاتی امراض، دماغ میں، اعصابی عضویاتی اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ تناؤ، بوجھ ہونا، جڑیں دل و دماغ، روح کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہیں۔ تشویش و پریشانی، جذباتی اضطراب، محکومی حالات میں رہنے کی لاشعوری خواہش کی وجہ، اور پیار اور محبت بھی روح میں شامل ہے۔ اس کا عمل وہ باڈی سے کرتا ہے۔ روح کو پاک کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ جہاں جہاں روح کی اصلاح ہوتی جائے گی وہاں وہاں باڈی کے اوپر اچھا اثر پڑتا جائے گا۔ باڈی کو بھی پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ مسواک سنت قرار اس لیے دی گئی کہ دانت کو چمکایا جائے۔ چہرے کی صفائی نفس ایمان اس لیے قرار دیا گیا کہ پورے جسم کو صاف کیا جائے۔ جسم کو بھی پاک، روح کو بھی پاک، دونوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے معدے خراب ہوتے ہیں وہ اچھی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ معدے کا پاک ہونا، صاف ہونا، صحیح ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اچھی صحت ہی اچھی عبادت کرے گی، اچھی صحت ہی اچھی عبادت کرے گی۔ یہ ذہن نشین کر لے آپ۔ اگر آپ کو اس سے کوئی بات ایسی لگے جو سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات ایسی لگے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہتر انداز میں نہیں ہے، یا آپ کے علم کے مطابق وہ آپ کو لگ نہیں رہی ہے دماغ پہ، تو آپ سوال کریں، پوچھیں، کمنٹس دیں۔ اس کا میں اپنے علم کے مطابق آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہو سکی تو ٹھیک، نہیں ہو سکی تو کچھ فوائد ضرور پیش آ جائیں گے، کمنٹس میں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اگر اصلاح نہیں بھی ہوتی ہے تو دوسرے ان کمنٹس کی روشنی کے اندر فیصلے کرنے کی ایک جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور آنے والی نسل کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ کام سارا آنے والی نسل کو فائدہ پہنچائے گا۔ آگے، حالات میں رہنے کی لاشعوری خواہش کی وجہ پیار اور محبت، یہ توجہ کا حصول واحد غیر شعوری ذریعہ ہے۔ درد سر ہوتا ہے۔ نفرت، انسان کے اندر نفرت روح کے اندر شامل ہے۔ مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ نفرت آپ نے اس شخص سے کی تو یہ روح کے اندر گئی، اس روح سے آپ کی باڈی کے، آپ کے چہرے کے اثرات اس پر رونما ہوئے۔ نفرت روح کی۔ دشمنی بھی آپ نے اپنے پہلے روح کے اندر، آپ دیکھیں کتنی ساری بیماریاں روح کے اندر موجود ہیں۔ عداوت، دبے ہوئے جذبے کا ہدف، کوئی قریبی عزیز ہوتا ہے، لاشعور قریبی عزیز وار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لاشعور میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ شعور ناجائز، برا، قابل علامت قرار دے کر دبانے کی کوشش کرتا ہے۔
کسی چیز کو دبائیں نہیں. سیکس کو بھی دباتے ہیں تو وہ باہر شدت کے ساتھ آتا ہے. اس چیز کو دبانے کے لیے اس کا راستہ ڈھونڈیں کہ اس کو صحیح طریقے سے کیسے راستہ نکالیں. آپ نے خود راستہ نکالنا ہوتا ہے اور صحیح راستہ چننا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. غور آپ نے کرنا ہے. آج کا یہ ویڈیوز جو بن رہی ہیں یوٹیوب، یہ آج کا جن ہے. اس کو حکم دیں، جس جس چیز کے بارے میں آپ کو نالج چاہیے یہ آپ کو پیش کرے گا. آج انسان کے لیے جہاں مشکل ہے وہاں آسانی بھی ہے. مجھے پھر مسلمانوں کے قرآن میں سے ایک سورت یاد آ گئی. میں بنی نوح انسان کے اوپر کام کر رہا ہوں. انسانیت پہلا درجہ ہے، کیونکہ معالج کا کام ہر انسان کو تکلیف سے نکالنا ہوتا ہے. فَإِنَّمَا میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آپ یہ سوچیں، جذباتی تناؤ انسان کے اوپر وہ اسے کسی قابل نہیں چھوڑتا. شقیقہ کا حقیقی سبب گفتگو کر کے دل کی بھڑاس نکال دینے کا. ہر انسان کے اندر یہ ساری بیماریاں موجود ہیں. شک کی مزاج ہونا ہر انسان ہے. تھوڑا تھوڑا سب ہوتے ہیں، کم یا زیادہ کا فرق ہوتا ہے، ڈفرینس ہوتا ہے. کوئی کم ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے. جھوٹ سبھی بولتے ہیں، کم یا زیادہ. وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولتے ہیں، وہ کم مقدار میں لوگ ہوتے ہیں. ٹارگٹ ابھی ہمارا اکثریت پہ بات کرنے کا ہے. خوف ہر انسان میں ہوتا ہے، کم یا زیادہ. ڈر بھی ہر انسان میں ہوتا ہے، کم یا زیادہ. اس کے لیولز ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے دماغ پہ یا لاشعور پہ کتنا سوار کرتا ہے. جتنا وہ سوار کرتا ہے وہ سامنے نکل کے سامنے آتا ہے. پھر وہ ایک نئے راستوں میں انسان کو ڈال دیتا ہے. آج کی تحقیق، آج کی ویڈیو ٹوٹل نفسیات پہ ہے. انسان نفسیات میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. ہومیو علاج ایک ایسا علاج ہے جو نفسیات پہ بڑا گہرا اثر چھوڑتا ہے. آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بانی ہے ہانیمن اعظم. ہم سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس شخص نے ایک ایسا علاج دریافت کر کے گیا کہ آج بنی نوع انسان کسی بھی مذاہب کا ہو اس سے فوائد حاصل کر رہا ہے. اس نے 3 بیماریاں شوقین جس کا نام رکھا سورا، سفلس، سائیکوسس. اب آپ سورا عام زبان میں خارش کا مرض بیان ہوا، لیکن جب اس کی تحقیق ہانیمن نے کی کہ سورا کی ابتدا ہوئی کہاں سے. جب میں انڈیا کے ایک عظیم ڈاکٹر کاشی رام کو پڑھ رہا تھا، اس میں کاشی رام ہانیمن کی تحقیق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب سورا پہ تحقیق کرتے کرتے ہانیمن پہنچے منزل پہ اس کی کہ سورا کی پیدائش ہوئی کہاں سے. کسی بھی مرض کی پیدائش پہ جانا پڑتا ہے. تو سورا کی پیدائش، اتنا خطرناک مرض سورا، کسی ویڈیو میں سورا پہ پوری ویڈیو بنا دیں گے. لیکن آج نفسیات پہ بات کر رہے ہیں تو سورا کی پیدائش جھوٹ سے ہوئی. جب پہلے انسان نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹ اس کے جسم میں قطرہ بر قطرہ لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا آج تک پہنچ گیا.
सोरा की पैदाइश एक रूह की बीमारी यानी झूठ से हुई। और अगर दीन इस्लाम का मुताला करते हैं तो झूठ की इतना बुरा कहा गया है झूठे आदमी को कि बयान नहीं किया जा सकता। एक मुसलमान मोमिन झूठा नहीं हो सकता, ये हदीस है। तो हानेमन ने तहकीक करके बताया कि सोरा की इब्तिदा पहले इंसान ने जब झूठ बोला वहां से शुरू हो चुकी थी सोरा की इब्तिदा। और सोरा की दवाइयां बेतहाशा हैं, वक्तन फवक्तन लोगों को देते हैं। तो इंसान के अंदर झूठ से झूठ बोलने की मिकदार कम होती जाती है। क्या कहने, इस इलाज पे कुर्बान जाइए। क्या कहने, अगर कोई इलाज झूठ बोलने में कमी लाए तो कितना बड़ा इलाज है। अल्लाह ताला ने तंगदस्त आदमी से यानी बुखल करने वाले आदमी से नफरत का इजहार किया है। होमियो में इसका इलाज एक बेहतरीन दवाइयों में मौजूद है। बुखल इंसान में अगर कमी आ जाए उसका दिल वसी हो जाता है। इस इलाज को बचपन से लेके पैदाइश से लेके पहले दिन जब बच्चा पैदा हो उस दिन से लेके और मरते दम तक इस इलाज को ना छोड़ें। ये नफ्सियात और रूह और जिस्म का दोनों का इलाज करता है। स्लो और तेज ये डिपेंड करने वाले पर मुनस्सिर है कि वो किस लेवल पे आपका इलाज कर रहा है। इसमें इलाज तेज भी है और स्लो भी है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं अपने पेशेंटों को कि डॉक्टर का काम, डॉक्टर ऐसा है जैसे अगर आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं या हवाई जहाज चलाते हैं तो उसका हैंडल, उसकी रेस आपके हाथ में होती है। न्यूट्रल पे रखें, पहले घेर पे लगाएं, दूसरा घेर लगाएं, तीसरा लगाएं या टॉप चौथे घेर में जाएं। इलाज भी डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो कौन से घेर में आपका इलाज कर रहा है और उस डॉक्टर की सलाहियत कितनी है। मैं अल्लाह ताला का करोड़ों लामहदूद बल्कि शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों के सामने एक बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल डॉक्टरों के सामने अपने आप को पेश किया है कि भाई आप इस चीज पे गौर करें। मुख्तलिफ डॉक्टरों के कमेंट्स आने का सिलसिला जारी और सारी है। वो अपनी रायों से हमें नवाज रहे हैं, हमारे इल्म को उसकी नोक पलक सवार रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन डॉक्टरों का जिन्होंने जहां जहां गलतियां पाई वहां पे हमें राय दी। तो और वो खुश हैं, मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छाई जरा देर से समझ में आती है। अच्छाई को समझने के लिए अच्छा जहन होना भी जरूरी है। अच्छा जहन होने के लिए अच्छी दवा जरूरी है। नाज़रीन, आप खुद अपने ऊपर आजमाएं, अपने दवाइयों को अपने पे यूज करें, खुद देखें, खुद जज करें। आपका तजर्बा आपको मुतमईन करेगा। हमारा कहने से आप मुतमईन ना हो सकता है हम झूठ बोल रहे हो सकता है हम सच बोल रहे हैं, हो सकता है हम कम इल्म की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करके देखें, गौर करके देखें, सोचें। मैं आपको अपने तजर्बे की रूह से ये बात पेश कर सकता हूं कि 30 की पोटेंसी आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। जो दवाइयां मैं बताता हूं 30 की पोटेंसियों में कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। करके देखें, नोट करके देखें, इस्तेमाल करके देखें। आपका तजर्बा होगा, आप मुतमईन होगे, आप सेटिस्फाई होगे, आप यूज करोगे। आधे दर्द का दर्द, शकी का दर्द, ये भी जब
نفسیات میں انسان جاتا ہے، دماغ پہ دباؤ پڑتا ہے تو سر کے درد کی تکلیف ہوتی ہے، پھر اس سے شریانوں کے سکڑنے کا عمل ہوتا ہے. پہلے سوچا، روح نے سوچا، باڈی پہ آیا، شریانیں سکڑی، جسم پہ اثر ہوا. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا سوچو، اچھا گمان کرو. اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، تو اچھا گمان کرو. تیز روشنی، نفرت، چنگاریاں اڑتی محسوس ہوتی ہیں، اندھیرے میں لڑکھڑاہٹ، الفاظ ٹھیک نہ ہوں، نہیں چاہتا وہ لگتا ہے، عجیب توہمات، عجیب توہمات، پوری نیند آرام. ایک لیڈیز میرے پاس آئی، میں نے اس کو کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ 200-250 شوگر کو ٹینشن میں نہ لیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہنے لگی آپ کہہ رہے ہیں. وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، اتنی سہمی ہوئی تھی، اس کو اتنا ڈرا دیا گیا تھا. میڈیکل علاج ایک ڈر کا بزنس ہے. جب آپ ڈر جاتے ہو تو اس علاج کی طرف چلے جاتے ہو اور اس علاج پہ صحیح ہونے کے لیے جاتے ہو، لیکن گرفت میں آ جاتے ہو. جس طرح غذا کے لیے فاسٹ فوڈ آیا، اس طرح میڈیکل علاج آیا. ایمرجنسی کی صورت میں جب آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو بہتر ہے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر وہ علاج کریں جو آپ کی باڈی کے لیے صحیح ہو. پوری نیند ضروری ہے، آرام، متوازی غذا ضروری ہے، صحت مند ذہنیت ضروری ہے. ماحول، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، ماحول بھی چینج کریں. اچھا ماحول نہیں ہے تو اچھے ماحول میں جائیں. تنگ دست، جیسے 5 بندے آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسے آپ ہو جاتے ہیں. میں نے مردوں کو بھی عورتیں بنتے دیکھا. کیسے؟ ان کی سوچوں سے، ان کی سوچوں سے، ان کی سوچ میں، کیونکہ انہوں نے گھر میں دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو وہ مرد بھی آپا بن گئے. دیکھو نفسیات کا بڑا عمل دخل ہے. بعض کو اگر آپ لے کے مرغی کے بچوں کے ساتھ پالیں گے تو وہ اڑنا بھول جائے گا، وہ مرغی کے بچوں کی طرح چلے گا. انسان کو انسان کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ نے اس کو عروج دیا ہے، وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اسے 4 دیواری سے نکل کے پوری دنیا میں سوچنا چاہیے، وسیع ذہن کے ساتھ سوچنا چاہیے. چھوٹے ذہن کوئی تخلیقی کام نہیں کرتے. چھوٹے ذہن ایک کنویں کی مانند ہو جاتے ہیں. خامیوں کو برداشت کرنا، اپنی خامیوں پہ غور کریں، اس کی اصلاح کریں. خود کرنا پڑے گا، ہر کام خود کرنا پڑے گا، کوئی نہیں کرے گا. اصلاح بھی خود کرنا پڑے گی، طبیعت بھی خود سدھارنا پڑے گی، ہر کام. میں نے ایسا بندہ بھی دیکھا کہ جو اپنے آپ کو حالات کے سمت چھوڑ دیا. اس کو میں نے دوائی دی تو گھر میں لے جا کے رکھ دی، دوائی کھا نہیں رہا، اپنے حالات کے سمت پہ چھوڑ دیا اس نے. نہیں نہیں، غور کرو. آپ لوگوں کو دوائی کھانی ہے، دوائی کھانا سنت قرار دی گئی ہے، آپ سنت سے انحراف ہو رہے ہو. خامیوں کو برداشت کرنا، ناکامی کو، قبض، حیاتین، ورزش، تازہ ہوا، یہ انتہائی چیزیں ہیں. قبض کو دور کرنا، اس کو بھی شراب نوشی، تمباکو نوشی. آج کل تمباکو نوشی بڑا عام ہے، جس کی کئی شکلیں ہیں، چاہے وہ سگریٹ کی صورت میں ہو، میم پوری کی صورت میں ہو، گٹکے کی صورت میں ہو، نسوار کی صورت میں ہو، شراب کی صورت میں ہو، افیم کی صورت میں ہو، آئس وغیرہ کی، ہیروئن کی صورت میں ہو، ایکسٹرا کوئی بھی صورت ہو. انسان کی باڈی کو، انسان کی باڈی کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی مرض میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ ایک ایمرجنسی کیفیت ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
تھکن، بے آہنگی، اقتصادی، مستقبل ازدواجی، عدم موافقت، بچوں کی بہبود و تشویش، یہ ساری چیزیں نفسیات سے وابستہ ہیں۔ دماغی کمزوری، ناخوش، افسردگی، سر چکرا رہا ہو، بستر میں گھس جائیں، جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں، تنہائی پسندی، خلوت نشینی، رجحانات مبہم، غیر دلچسپ حالات سے بیزار، پر امید نہ ہونا، خشک، بے کیف، دوسرے حالات و اشخاص کو الزام نہ دیں، اسباب اپنی ذات میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں، دوسروں کو الزام نہ دیں۔ میں اگین ایک بات اور کہتا ہوں، آپ کی ناکامی میں دوسروں کو الزام نہ دیں۔ میں جب ہم سمجھتے تھے کہ فلاں کا قصور ہے، ہم آگے نہیں بڑھے، فلاں کا قصور ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا آگے بڑھنے میں آپ کا قصور ہے۔ آپ کوشش کرو، آگے بڑھ جاؤ گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کسی کا قصور نہیں ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لگے رہو، ڈٹے رہو، یقیناً کامیاب ہوگے۔ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی آپ کو کامیابی سے، شرط یہ ہے کہ ایمانداری، خلوص، سچائی یہ آپ میں ہو۔ روح کو کنٹرول کرنے کے لیے عزیز، آپ لوگوں کو ایک اچھے علاج کی طرف آنا ہوگا، اچھے علاج کو سمجھنا ہوگا، اچھی دوائیاں استعمال کرنا ہوگا۔ غور کرو، سوچو، سمجھو، بیسٹ علاج ہے۔ آج آپ کے سامنے اس وقت اس روئے زمین پر ہم حاضر ہیں آپ کو آپ کے مرضوں سے نکالنے کے لیے۔ زندگی مختصر ہے دوستو، آج ہے کل نہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے، کون فائدہ لیتا ہے کون نہیں۔ ہم اپنی کوشش جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری باتوں میں کوئی خامی ہو سکتی ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری سچائی اور نیک نیتی میں کوئی کمی نہیں۔ ہم اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سے سچ کہہ رہے ہیں، اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں۔ جو سیکھا ہے، جو کئی سال لگے، ایک عمر بیتتی ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس علم کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو سمجھیں، اچھے علاج کی طرف آئیں، اچھے معالج کی طرف بھی آئیں۔ اس وقت اچھے معالج ملنا بھی مشکل ہے، بلکہ ناممکن سا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، گاڈ، خالق کائنات، تمام جہانوں کا مالک، ہم سب کو اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی نالج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا جبھی کارگر ہوتی ہے جب عمل انسان کرتا ہے۔ عمل ضروری ہے، بغیر دعا کے عمل بیکار، اور بغیر عمل کے دعا بیکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے عمل اور دعا دونوں ضروری ہے۔ اس امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی رہی، اس پہ ضرور کمنٹس دیجیے گا، اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی ہم کوشش کریں گے، اور اچھی سے اچھی نالج آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے اپنی کوشش جاری اور ساری رکھی تھی۔ آپ کی صحت اچھی ہو تو آپ کا ذہن اچھا ہو، آپ کا ذہن اچھا ہو تو پوری دنیا کو چینج کر دیں، پوری دنیا چینج کر دیں۔ چینج ایک بندہ میں آتی ہے، پھر وہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو چینج کرتا ہے، معاشرے کو چینج کرتا ہے، اور پوری دنیا کو چینج کر دیتا ہے۔ اس چھوٹی سی کوشش کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ پانی کا ایک قطرہ پیاس بجھاتا ہے۔ اس امید کے ساتھ جہاں رہیں، خوش رہیں،
مسکراتے رہیں، اچھی صحت کے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔